بد نظری سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو نکاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت نکاح میں ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھو، اغض یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں نگاہ کو جھکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نگاہ کو جھکایا جاتا ہے، جب انسان تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اہل اللہ کے بیانات سنتا ہے تو بھی نگاہ جھکنے کی صلاحیت، اللہ کا خوف، محاسبہ، مراقبہ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان میں نگاہ کو جھکانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کمپیئر کیا نکاح کو، فرمائے تمام چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ طاقت نگاہ کو جھکانے کی کس میں؟ شادی میں، نکاح میں۔ یہ حدیث ہے، اغض کمپیئر کیا جا رہا ہے، جیسے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیٹر کا مطلب بیٹر دین فلاں فلاں فلاں، تو تمام چیزوں کو ایک طرف، ان سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ پاورفل چیز نگاہ کو جھکانے کی کون سی ہے؟ نکاح۔ نامحرم سے نگاہ جھکانا چاہتے ہو تو نامحرم سے نکاح کر لو، اور لاجیکلی بھی ایسا ہی ہے۔ بھوک برداشت کرنے کی، بھوک کا سب سے بہترین علاج کھانا کھا لو، حلال پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو۔ بھوک کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کی روٹی کھانے سے نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، چرا کے روٹی سے بزرگوں کے بیانات سنیں کہ چوری کے خلاف تبلیغ میں وقت لگائیں، ایک احساس پیدا ہوگا بھائی کسی سے روٹی نہیں چھیننی، مگر احساس ہی ہوگا، پھر بھی دل چاہے گا۔ سب سے بہتر حل کیا ہے کہ حلال کماؤ، روٹی خرید کے کھا لو، پیٹ بھر جائے گا۔ تو تبلیغ والے پھر اگر کوئی دنیا دار آدمی کہے گا بھی نا کہ حرام روٹی کھاؤ تو بھی آپ نہیں کھاؤ گے، بولو گے یار جب حاجت ہی نہیں ہے۔ تو نکاح کرنے سے انسان میں حرام کی خواہش یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم، کیونکہ جب ایک جو باڈی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی وہ جائز طریقے سے پوری ہو گئی ہے تو کوئی اتنا فنٹر نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایک ہی خواہش اس پہ مسلط رہے۔ ارے ہر خواہش اللہ نے محدود رکھی ہے نا، اتنا بڑا فنٹر کوئی دنیا میں مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو ہی نہ سکے، ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جائز کو فوکس کیا ہے کہ حلال میں وسعت پیدا کرو تو حرام میں کی طرف دل چاہے گا ہی نہیں، اور پھر تھوڑا بہت جو چاہے گا تبلیغ میں وقت لگاؤ، وہ اس سے کور ہو جائے گا۔ اللہ اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو۔ ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں، کھانا پینا وہی چل رہا ہے، انڈے پراٹھے، لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ وقت صبر کرتے ہیں، پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا، صوفی یا تو بہت نیک ہوگا، بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا۔ اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے۔ اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کی طاقت کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا، لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی، تو طاقت ہے نکاح کی، کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں، لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی۔ تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا، وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں، تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے۔ بھائی دیکھو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کے 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے
تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی؟ 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو، اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے، یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے. تو غریب آدمی شادی کرے گا. اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے، نہ 4 سے روکا ہے. غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں مرد کے لیے. عورت کی بات نہیں کر رہا، مرد کے لیے رکاوٹ ہے، عورت کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کہہ سکتی ہے بھائی میں نے اپنے ابا کے یہاں ڈیفینس کلفٹن میں نے ٹائم گزارا ہے اور ہمیشہ پیزے برگر کھائے ہیں، تم 10,000 میں کیا سموسے بھی نہیں لا سکتے، تم تو پاپے بھی نہیں کھلا سکتے. تو ٹھیک ہے، اس کو رائٹ ہے وہ نہیں کرے، کیونکہ اس کو اپنے لیول کا بندہ چاہیے. مرد کے لیے غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتی تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ نکاح کرا دو، کر لیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تو یہ کہتا ہے اگر فقیر ہو تو نہیں کرو، پیسے آنے دو پہلے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے باب تزویج المعسر، صحیح بخاری میں، غریب کی شادی. امام بخاری نے دیکھو باپ کیسا باندھا غریب کی شادی. پھر اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک ازار تہبند، اوپر کی قمیض بنیان بھی نہیں ہے، صرف تہبند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی شادی کرائی نبی نے. ان کے پاس مہر کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی مہر کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر عورت جب راضی ہے تو وہ اس لیے راضی ہو گئی ہوگی، اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ایک کمانے والا میاں تو مل جائے گا نا. بھائی جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے نا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کما کے کھا لیتے ہوں گے نا، کبھی فاقہ کبھی کھا لیا. تو ہم بھی اسی طرح لائف گزاریں گے، اس حالت سے تو بہتر ہوگی جو اب گزر رہی ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو آپ کی تنخواہ کم ہے تو بھی آپ شادی کریں، زیادہ ہے تو بھی. زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار لڑکیاں آپ کے نکاح کی پیشکش قبول کریں گی. آمدن کم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ مالدار رشتے نہیں ملیں گے، ہاں اپنے سے غریب مل جائیں گے. تو اصول تو یہی ہے کہ جیسے خود ہو اسی حساب سے. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو 10 لاکھ والے کو پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ شرم نہیں آتی معذرت کے ساتھ؟ تو جو آدمی کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اس لیے میری شادی نہیں ہوتی تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی تنخواہ کم ہے اس لیے آپ کی شادی آپ کی تنخواہ زیادہ والوں سے نہیں ہوتی، کم والوں سے ہو جائے گی. نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ الحمدللہ. تو غربت نکاح میں رکاوٹ، ایک دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں تو بھی شادی کرو، بشرطے کہ رشتہ مل جائے. آپ ٹرائی کرتے رہیں. ہاں رشتہ نہیں مل رہا، جیسے کہ ملنے کا چانس ہے بھی نہیں، کیونکہ لوگ لڑکی والے سب سے پہلے لڑکے کے پیسے دیکھتے ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ دیکھیں. تو کوشش جاری رکھو، اگر مل گیا تو آپ ایسی غریب مل جائے گی. بعض دفعہ اور لڑکی مالدار ہوتی ہے وہ پھر بھی غریب سے اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے ایجوکیٹڈ بندہ ہے، شریف آدمی ہے، مارکیٹ میں شریف لوگ کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہی پیسے میں کھلاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کرو. تو لیکن کم ہی کرتی ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بندہ پھر جب بیوی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا پھر کیا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، وہ حقوق نہیں ادا کرتا اور پھر پیڑے کھاتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو چاہیے اگر کوئی غریب سے کر رہی ہے تو دیکھے کہ چلو غربت تو برداشت کر رہی ہوں، بندہ تو ٹھیک ہونا، کہیں میری دولت پہ نظر رکھ کے نہ بیٹھ جائے. تو اگر اس کو یہ اطمینان، جیسے حضرت خدیجہ مالدار تھی، پیسہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، مگر حضرت خدیجہ نے پھر بھی نبی سے کی، ان کو پتا تھا کہ لالچی معاذ اللہ نہیں ہے تو کر لی. ان کا بھائی شریف آدمی ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، انہوں نے کر لی اور نبی نے بھی کر لی. نبی کی تو غربت دور ہوئی حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. یہ تکیہ کلام بن چکا ہے، کوشش کر رہا ہوں نکالوں اس کو، تو اس کا اپوزٹ لفظ جب زبان پہ لاؤں گا تو نکلے گا. آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو جتنے غریب غربا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھبرائیں مت. ہاں اگر کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو لڑکی والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. پھر حدیث کا اگلا جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. جس میں استطاعت نہیں ہے، کیا مطلب؟ جس کو رشتہ نہیں مل رہا اپنے حساب سے تو وہ کثرت سے روزے رکھے، 2-4 نہیں، کثرت سے روزے. کیا مطلب؟ آپ میں اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے، طاقت رکھی ہے،
تو اس طاقت کی وجہ سے آپ کا نکاح کا دل چاہتا ہے تو وہ اس طاقت کو جائز استعمال کرو, وہ رکھی اس لیے. نہیں مل رہا تو طاقت ختم کرو جسم کی. اور وہ کیسے ختم ہوگی؟ روزے سے. نہیں آ رہی ہے الحمدللہ, آ رہی ہے بات سمجھ میں. وہ کس طرح ختم ہوگی؟ روزے سے. آپ کہہ سکتے ہیں روزے کے علاوہ کچھ اور طریقے سے ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں. ایسا نہیں ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے, جو گناہ سے مراد یہ والی شہوانی گناہ, ان سے بچنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. جسمانی طاقت کمزور ہو, روحانی طاقت مضبوط ہو. آپ کوئی ڈاکٹر سے دوا لے کے اپنی خواہشات کو کم تو کر سکتے ہیں, جسمانی طاقت تو کم ہوگی, شہوت تو کم ہوگی, روحانی طاقت دوا کھانے سے نہیں بڑھتی. روزے میں جب آپ کھانا پینا چھوڑیں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے تو جسمانی طاقت ہوگی کم, اور روزہ چونکہ عبادت ہے اس سے روحانی طاقت نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ میں. روحانی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو آدھا کام سے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے روزے کا کوئی آلٹرنیٹ, روزے میں ایک انسان کو خود ہی احساس ہوتا ہے, اور 2-3 روزے نہیں, اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے عربی میں علیہ بس, کیونکہ 2-4 روزے سے تو اور خواہش بڑھتی ہے. کثرت سے روزے رکھے. ایک اہل حدیث تھے وزیر آباد میں, میرے دوست تھے, بڑے زبردست گپ شپ تھی ان سے میری. وہ ایک دن میں ان کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑاتا تھا, کیونکہ ہمارے بھی اڑاتے تھے. وہ کبھی کبھی حنفیوں میں طنز ہلکا پھلکا تو چلتا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا چٹکلا سنا دیتا تھا ان کو. ایک دن وہ میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں جوان آپ تھے بڑے لال ٹماٹر کی طرح سرخ, کہ یار میں بڑا مسئلہ ہے, میں بازار میں بیٹھتا ہوں, میں شادی شدہ ہوں, میری بچیاں بڑی ہو گئیں, مگر یار میں اتنی مختلف ڈیزائن کی عورتیں آتی ہیں, میری نظر نہیں جھکتی, بڑا مسئلہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں. وہ ہر وقت کہتے ہیں نا قرآن حدیث میں, قرآن بتاؤں؟ کہہ رہے ہاں بتائیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے نکاح کرو, ٹھیک ہے نا, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اغض للبصر, جو نکاح ہے نکاح کو جھکانے کی سب سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا شادی کر لو ایک اور. کہنے لگا ابے یار یہ نہیں ہو بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی مفتی صاحب, یہ کیسے میری بیوی مارے گی وہ فلانا. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. وہ ہر وقت میرے سامنے کہتے قرآن حدیث قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن حدیث. کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اور حل بتاؤ یار. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں بھائی. کہہ رہے نہیں یار مفتی صاحب وہ مذاق نہیں کر. میں نے کہا سیریس ہوں بھائی, مذاق نہیں کر رہا. تو کہہ رہے میں نے کہا اچھا چلو یہ والا نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے نہیں دوسری کون کرے گا, پٹوں گا, سالے پیٹیں گے پڑ کے, بیوی مارے گی, روٹی بند کراؤ گے. وہ ان کے الفاظ ہیں. کہہ رہے مصعب گھر میں روٹی بند کراؤ گے. میں نے کہا چلو ایک اور آپشن ہے. حدیث اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے, آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پٹوں گا میں, سالے پکڑ کے ماریں گے, تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں علیہ ضرر, کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے, یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے, تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنے ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے, یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں؟ میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40 قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے, دبلے پتلے ہو جاؤ گے, تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم, بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا, چربی پگھل گئی, اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی, پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک کا طے کیجیے. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے, یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو, جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا. تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی؟ یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو.
تو کہہ رہے ہیں یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے, آخرت کو سوچو, گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو بولتا ہوں میں نے بتا دیا. بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بھائی نکاح کی استطاعت نہیں ہے, روزے رکھو, وہ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر یہی ہے کہ چند اور چیزیں ہیں جو تجربے سے ہیں, ان کا اتنی مضبوط تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں علاج ہے اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, یہ گناہ, تو باڈی کو کھپا دو کسی جائز کام میں. جم جایا کرو, اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرو. کہاں؟ ایکسرسائز میں, جم میں. اور روحانی ترقی کے لیے تبلیغ میں جاؤ, اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق, ادھر سے ان کے بیانات بھی سنو. اللہ کا خوف پیدا ہوگا, آخرت کا خوف پیدا ہوگا, پتہ چلے گا نظر اٹھانے کا گناہ ہے, اس سے انسان کی آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں, دل کا سکون خراب ہوتا ہے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اپنے جب اچھے مثبت کاموں میں, ایکسرسائز میں اپنے آپ کو کھلاؤ گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا, اتنے تھکے ہوئے آؤ گے کہ رات کو آتے ہی سو جاؤ گے. تو جب یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان پڑتا ہے تو نیگیٹو خود بخود ختم. اور لڑکیوں کو کوشش کرو کہ ہاں, اور آخری حل یہ کہ کبھی بد نظری ہو تو جرمانہ متعین کرو. کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا, 100 روپے نکال کے اسی وقت صدقہ کر دیے. ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. 1 کروڑ روپے آمدن ہے, 1 لاکھ روپے نکال کے, کروڑ والے کے لیے لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چلو لاکھ نہیں کرتے, 10,000 کر دو. جس کی کروڑ آمدن ہے, بھائی جب بد نظر, اتنا جرمانہ رکھو جو افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دن میں 10 دفعہ بد نظری ہو رہی ہے تو 10 دفعہ 100 روپے, 1000 روپے ایک دن ہوں گے. اگلے دن کہے گا آدمی 1000 نہیں 500 پہ آ رہا ہوں بھائی, میں 500 افورڈ کر پا رہا ہوں, 1000 نہیں. تو 5 بد نظریاں چھوڑے گا نا, اگلے دن کہے گا یار 500 بھی 2-4 دن تو ٹھیک ہے, پورے مہینے تو 30,000 روپے اچھا خاصا ہے. تو ختم نہ بھی ہو, کم انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت اہم بات ہے یہ جو اب بتا رہا ہوں, ختم نہ بھی ہو کم ہو جائے گی. اور ایک گریوی میں فائدہ ہوگا, ختم نہ بھی ہو تو گناہ کے ساتھ نیکیوں کا پلڑا بھی. ارے جب قیامت کے دن آئے گا, اتنی انٹیوں کو جھانکا تاکا ہے اس نے, تو اتنے پیسے صدقہ کیے ہیں, یہ دوسرے پلڑے میں جب گناہ ہوں گے تو نیکیاں بھی تو پلڑے میں آئیں گی نا. تو اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ کم ہوگا, ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے, اور نہ بھی چھوٹا تو گناہ کا جہاں اعمال نامے میں گناہوں کا جو پلندہ بڑھتا جا رہا ہے, تو نیکیوں کا بھی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اسی بیس پہ مغفرت ہو جائے. اللہ کہیں گے کہ اس نے غریبوں کی مدد کی ہے تو بدنظری بھی کی ہے, تو وہ والی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی, بخش دو. تو مقصد تو بخشوانا ہے نا اپنے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر یہ نہیں کہ جان جان کر دیکھو, ایک دفعہ دیکھا 100 روپے ہیں کہ چلو نیکی بھی ہو رہی ہے, بخش تو جائیں گے نا. دوبارہ دیکھا 50 روپے, 500 روپے. یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں گینی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. تو اللہ کو کوئی ایک گناہ بعض دفعہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ اس کا وہ گناہ تو ایک ہوتا ہے مگر وزن میں وہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے.